شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایسا سچا واقعہ جسے سن کر ہندوؤں کے سر شرم سے جھک گئے۔ ہندوؤں نے بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دی، اولیاء کرام کی قبروں کو بھی نہ چھوڑا۔ قبروں کی بے حرمتی کرتے وقت بلڈوزر چلانے والوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ ہندوؤں کی چیخیں نکل گئیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے گا۔ دوستو، بھارت میں ہندو مسلم تنازعات زور پکڑتے جا رہے ہیں۔ ہندو طاقت اور پیسے کے بل بوتے پر مسلمانوں کے دلی جذبات کو ٹھیس پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ بابری مسجد کو منہدم کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو چین نہ پڑا کہ دارالعلوم دیوبند کا معاملہ سامنے آ گیا، اور پھر اس کے بعد بھی ہندوؤں کو سکون نہ آیا تو شدت پسند ہندوؤں نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا ایک اور طریقہ ڈھونڈ لیا، اور یہ طریقہ اس قدر کارگر ثابت ہوا کہ مسلمان تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ سال کا واقعہ ہے کہ ایک یوٹیوبر نے مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر ایک قبر کی بہت ہی زیادہ بے حرمتی کی۔ اس نے مسلمانوں کے طریقے سے یہ قبر کھودی اور اس میں اپنے دوستوں کے ساتھ داخل ہو گیا اور اس میں اپنی عیاشی کا مکمل سامان رکھا۔ قبر کو اوپر سے کچھ دوسرے لوگوں نے مل کر بند کر دیا اور اس سے کچھ دور خیمے لگا لیے۔ وہ ہندو لڑکا قبر میں لیٹ کر مختلف طرح کے پوز دے رہا تھا، کبھی سیلفیاں بنا رہا تھا، کبھی شراب پی رہا تھا، کبھی ناچ گانا کر رہا تھا، مگر انہیں اس بات کی خبر نہ تھی کہ وہ اللہ کے عذاب کو خود ہی دعوت دے رہے ہیں۔ آدھی رات تک کا وقت تھا کہ اچانک آسمان پر بادل چھائے اور زوردار بارش برسنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ طوفان شروع ہو گیا۔ باہر موجود ان ہندوؤں کے لگائے ہوئے خیمے بھی اکھڑ گئے اور قبر میں ہوا کے لیے رکھے گئے پائپ سے پانی بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ بہت پریشان تھے اور مدد کے لیے پکار رہے تھے، مگر باہر والے لوگوں کو بھی کچھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ کتنی مشکلوں کے ساتھ اس قبر کی کھدائی کی گئی اور اس میں موجود اس بدبخت اور اس کے ساتھیوں کو بچایا گیا، لیکن ان کی حالت اس قدر خراب تھی کہ انہیں ہسپتال ایڈمٹ کروانا پڑا، جس کے بعد انہیں ایسی عبرت حاصل ہوئی کہ دوبارہ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے توبہ کر لی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے معافی بھی مانگی۔ لیکن اس طرح کا عذاب دیکھ کر بھی ہندوؤں کو عبرت حاصل نہ ہوئی اور گزشتہ سال پھر سے سڑک کے کنارے ولی اللہ نظام الدین کے ایک مرید کے مزار کے ساتھ توڑ پھوڑ کی گئی۔ بنا نوٹس کے وہاں پر بلڈوزر بھیجے گئے اور مزار کو مسمار کر دیا گیا۔ دوستو، آدھی رات کو جب مل کر اس مزار کو وہاں سے ڈھانے کی کوشش کی تو موسلادھار بارش برسنے لگی اور ایک شخص مزار کی چھت سے گر کر زخمی ہو گیا۔ اس کیس کو بھارت کی عدالت میں پیش کیا گیا، مگر حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ بھارت میں موجود لاکھوں مسلمان سرکار سے انصاف کی امید لگائے ہوئے ہیں، مگر اس بات کے بارے میں قبل از وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بھارت کے مسلمانوں کو اس بارے میں انصاف ملے گا یا نہیں۔ ابھی یہ سب پرانی یادیں فراموش نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں کی ایک مرتبہ پھر دل آزاری کی گئی۔ دلی میں موجود ایک بہت بڑا مسلمانوں کا قبرستان ہندوؤں کے انتقام کی ضد میں آ گیا۔ نہ جانے اب دوسرے مقامات کی طرح اس قبرستان کا کیا انجام ہونے والا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے معجزات ہر جگہ پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ دلی میں ہونے والے واقعات نے بھی سب کو چونکا کر رکھ دیا اور مسلمانوں پر ہندوؤں کی شدت پسندی بہت اچھے طریقے سے واضح ہو گئی۔ وہ مسلمان جو کبھی ہندوؤں کو اپنا بھائی سمجھ کر قیام پاکستان کے وقت ہندوستان میں ہی رک گئے تھے، اب اپنے فیصلے پر بری طرح سے پچھتانے لگے ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا تھا وہ انتہائی انسانیت سوز ہے اور سراسر زیادتی کے ذمرے میں آتا ہے۔ کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی ملک ایسے سلوک کی اجازت نہیں دیتا۔ دہلی میں موجود اس قبرستان میں ہزاروں مسلمانوں کے پیارے مدفون ہیں اور وہاں پر ایک مدرسہ بھی قائم کیا گیا ہے جہاں پر مسلمانوں کے بچے آتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی قبرستان والوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قبرستان میں ہر وقت چہل پہل کا عالم لگا رہتا ہے۔ اچانک ایک دن بنا کسی نوٹس یا اطلاع کے وہاں پر سرکاری حکام پہنچ گئے اور مسلمانوں کو ان کی قبریں وہاں سے ہٹانے کے لیے کہا۔ مسلمانوں نے جب یہ حکم نامہ سنا تو بہت پریشان ہو گئے۔ وہ ان قبروں کو اور کہاں لے کر جاتے، کیسے اپنے پیاروں کی قبریں کھود کر ان میں سے باقیات نکالتے۔ سبھی آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ جوڑے سرکاری حکام سے التجا کرنے لگے کہ ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا جائے، لیکن سرکاری حکام کا کہنا تھا کہ سڑک کو بڑا کیا گیا ہے اور یہاں پر فٹ پاتھ بنایا جا رہا ہے، اس لیے قبرستان کو منہدم کیا جائے گا، اور قبرستان کی جگہ ہندوؤں کی ملکیت ہے، اس لیے اسے ہر صورت منہدم کیا جائے گا، اور یہاں پر ہندو اپنے لیے مارکیٹ یا دوسری دکانیں وغیرہ بنائیں گے جس سے روزگار اور آمدن میں اضافہ ہو سکے گا۔ یہ قبرستان تقریباً 7 ایکڑ کی زمین پر پھیلا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے ان سے نوٹس دکھانے کا کہا جو گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے، مگر انہوں نے نوٹس دکھانے سے صاف منع کر دیا۔
ان کے پاس کوئی بھی سرکاری حکم نامہ نہ تھا، مگر اس کے باوجود وہ قبرستان کو منہدم کرنے پر بضد تھے اور مسلمانوں کی التجاؤ کو کسی خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ مسلمان اپنی طرف سے انہی قبروں کو منہدم کرنے سے روکنے کی مکمل کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ مسلمانوں نے جب اپنے دفاع کی ہر ممکن کوشش کر کے ہار مان لی تو انہوں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں چھوڑا اور ایک طرف ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور التجائیں کرنے لگے۔ قبرستان کو برابر کرنے کے لیے بلڈوزر لائے جا چکے تھے، وہاں پر دہلی پولیس بھی موجود تھی، مگر وہ کوئی بھی کارروائی نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی اس معاملے کا نوٹس لے رہی تھی۔ مسلمان کے لیے عجیب صورتحال پھیلی ہوئی ہے، ان کے لیے اذیت ہی اذیت تھی۔ ان کے پیارے یہاں پر دفن تھے، ان کی آخری آرام گاہیں یہاں پر تھیں۔ جب کبھی کسی کا دل بھر آتا تھا تو وہ کچھ دیر کے لیے اپنے پیاروں کے پاس آ جاتا اور اس کی مغفرت کی دعا کر کے شاید اپنے دل کو صبر پہنچا لیا کرتا تھا، مگر اب یہاں پر جو کیا جا رہا تھا اس کے بعد قیامت تک انہیں صبر نہیں آنے والا تھا۔ اگر ان کے سامنے ان کے پیاروں کی قبروں کو برابر کر دیا جاتا اور ان کا کوئی نشان باقی نہ چھوڑا جاتا تو قیامت کے دن وہ اپنے آباء و اجداد کی ارواح کو کیا جواب دیتی کہ وہ اتنے کمزور تھے کہ ان کی قبروں کو بھی منہدم ہونے سے نہ بچا پائے۔ یہی سب سوچتے ہوئے مسلمان بے بسی کی انتہاؤں پر تھے اور اپنے رب کے حضور گر گراتے ہوئے دعائیں کر رہے تھے۔ بلڈوزر نے قبروں کو مسمار کرنا شروع کیا، وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ 5 سے 6 قبریں برابر ہو چکی تھی۔ جب 7ویں قبر کو منہدم کرنے لگے تو اچانک بلڈوزر چلانے والے ڈرائیور کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے اور اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگا۔ بلڈوزر کا ڈرائیور چیختے ہوئے بلڈوزر سے باہر نکلا، لیکن باہر نکلتے ہی ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ سامنے پڑی ایک قبر کا ایک پتھر اس کے سر پر لگا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا، مگر وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگا۔ بہت سارے ہندو آگے بڑھے اور اسے پکڑ کے لے گئے، اس کی آنکھوں اور سر کو صاف کیا، مگر اس کی آنکھوں سے خون بہتے ہی جا رہا تھا۔ لوگ اس سے بار بار چیخنے کی وجہ پوچھ رہے تھے اور معاملہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈرائیور نے بتایا کہ وہ قبروں کو منہدم کرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ ایک قبر میں سے دھواں نکل رہا ہو اور پھر ایسے لگا جیسے کسی مخلوق نے دانت نکال کر اس کی آنکھوں میں گاڑ دیے ہوں۔ اسے لگا تھا کہ یہ اس کا وہم ہے، مگر اچانک ہی اسے اپنی آنکھوں میں کچھ نمی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا اور شدید درد کی لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی تھی، اور پھر اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھ ایک جگہ پر سن ہو گئے ہوں۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر اس کی ٹانگیں بھی کام کرنا چھوڑ رہی تھی۔ وہ بکھلا کر بلڈوزر سے باہر نکلا لیکن ٹھوکر کھا کر گر گیا، مگر اس کے باوجود اس پر اس قدر خوف طاری تھا کہ اس نے اپنی پوری قوت لگائی اور اٹھ کر بھاگنے لگا۔ کسی کو بھی اس کہانی پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے نکلتا ہوا خون سب کہانی سنا رہا تھا۔ مسلمان بھی حیران ہو کر اس کی بات سن رہے تھے۔ وہ سب واپس پلٹ آئے اور دیکھنے لگے کہ آخر وہ قبر کس کی ہے جس کے منہدم ہونے سے پہلے کسی عجیب مخلوق نے اس کی آنکھوں کو نکارا کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وہ قبر کسی اللہ والے کی تھی جو اپنے زمانے کے مشہور متقی اور پرہیزگار تھے، اور ان کے ہاتھوں ہزاروں بندوں نے اسلام قبول کیا تھا، مگر انہوں نے اپنی موت سے پہلے اپنا مزار بنانے یا اپنی قبر پر منتیں مارنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کی قبر کے متعلق چند ایک لوگوں کو علم تھا، باقی سب اس بارے میں لا علم تھے۔ ہندوؤں نے چپ چاپ وہاں سے اپنا بلڈوزر ہٹا لیا اور مسلمانوں نے اپنی منہدم ہو چکی قبروں کو ایک بار پھر سے تعمیر کر دیا، اور اس کے بعد کسی میں بھی دوبارہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ دہلی میں موجود اس قبرستان کی طرف دیکھی۔ دوستو، خدا کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ ایک مسلم ملک میں ہیں اور آپ کو کھل کر اپنی عبادت کرنے کی، اذان دینے کی آزادی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اپنے پیاروں کو ان کی آخری آرامگاہ پر پہنچانے کے بعد آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کل کو ان کی آرامگاہ کہیں منہدم نہ کر دی جائے یا شاید ان کا نشانی دنیا سے نہ مٹا دیا جائے، جبکہ بھارت کے مسلمان ہر وقت انہی فکروں میں مبتلا رہتے ہیں، کبھی بھی وہ اپنی عبادت کو سکون سے انجام نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ بھارت کے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور ان کے ہر موڑ پر حفاظت فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔